قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. عشرہ محرم الحرام سن 1444 2022 زائد حال مظفر نگر کے اس سلسلہ مجالس کی آج چھٹی کڑی ہے. موضوع ہے محرم، ایام اللہ اور ایام یاد دہانی. گزشتہ مجلس میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ محرم صرف رونے کا مہینہ نہیں ہے. دنیا میں سوگواری، کسی کے غم میں بھی ہم جاتے ہیں تو صرف تابوت اٹھانا اور جنازہ دفنا دینا اس میں کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ میت دفن کرنے کے بعد صاحب میت کے گھر پر بھی، سوگواروں کے گھر پر جا کر ان کو تعزیت دی جاتی ہے، تسلیت دی جاتی ہے، ان کا غم بٹایا جاتا ہے. اور جیسے ان سے رشتہ داری ہوتی ہے، آدمی گھنٹہ 2 گھنٹہ کم سے کم صورت دکھائے اور پھر رشتہ دار جو ہیں دیر تک ساتھ میں رہتے ہیں تاکہ جانے والے کا غم ہلکا ہو جائے، پھر بعد میں آپ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. اگر انسان نے میت میں تو شرکت کی مگر وہ گھر تک نہیں آیا، زیارت کے لیے نہیں آیا، تعزیت دینے کے لیے نہیں آیا، تو پھر دنیا والے کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے حق رفاقت اور رشتہ داری کا حق ادا نہیں کیا. کوئی گھر میں آیا اور گھر میں آنے کے بعد بیٹھ گیا کہ بھائی ہم تو آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں، بڑے ماننے والے ہیں. کہا ٹھیک ہے بھائی ہم تو نہیں جا سکتے ہیں، مہمان ہیں، آپ ذرا سا یہ کام کر دیجئے، فلاں کام کر دیجئے. کہا نہیں میں چاہتا تو بہت ہوں آپ کو، مگر کیا بتاؤں آپ کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا، آپ کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، آپ کا کام نہیں کر سکتا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس بات کے رشتہ دار ہیں، کیسے دوست ہیں، کیسے چاہنے والے ہیں، کیسے محبت کرنے والے ہیں کہ ہم سے ملنے تو آ گئے مگر ہمارا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو لوگ محرم کو صرف رونے دھونے کا مہینہ سمجھتے ہیں تو وہ گریہ و بکا پر رہ جاتے ہیں، اس کا ثواب اپنی جگہ پر. جو محرم کو گریہ و بکا کے ساتھ ساتھ زیارت کا مہینہ سمجھتے ہیں وہ زیارت بھی کرتے ہیں اور زیارت کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں، اس کا ثواب بھی حاصل کرتے ہیں. لیکن محرم جو ہے وہ زیارت کا مہینہ اور ثواب کا مہینہ حاصل کرنے کا صرف مہینہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح گریہ و بکا کا مہینہ ہے، جس طریقے سے زیارت کا مہینہ، ایک اپنے کو اسٹیج اوپر لے کر جانا ہے اور اپنے کو ایک درجہ اور لے کر جانا ہے، وہ ہے مرحلہ نصرت. اگر آدمی ناصر نہیں ہے تو رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آدمی ناصر اور مددگار نہیں ہے تو زیارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے پہلے دن عرض کیا تھا امام حسین سے جو لوگ مدینے میں ملتے تھے امام کو دیکھتے تھے یا نہیں تھے؟ فرزند رسول سے جو لوگ ملاقات کرتے تھے، گھر میں آ کے ملتے تھے، مسجد میں ملتے تھے، امام کے ہاتھ چومتے تھے، امام کے پیچھے چلتے تھے، کیا امام کے ظاہر تھے نہیں تھے وہ لوگ؟ کیا امام کے لیے درد رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ جو کہہ رہے ہیں فرزند رسول کوفے نہ جائیے، کیا امام کی محبت نہیں تھی ان کے دلوں میں؟ تبھی تو اتنا نیک مشورہ دے رہے تھے کہ بھائی آپ کوفے نہ جائیے. امام نے کہا تم مجھے مشورہ نہ دو، اگر میرے ساتھ چل سکتے ہو تو چلو، مجھے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، مددگاروں کی ضرورت ہے.
مشورہ دینے والوں کی ضرورت نہیں ہے، مددگاروں کی ضرورت ہے۔ مگر ہوا یہی عزیزان گرامی، تو بات یہ ہے کہ دین الہی کو مددگاروں کی ضرورت ہے۔ کل میں نے بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ ذہنوں میں یہ ہے تو وہ تو مشکل کشا ہیں، لہذا انہیں مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آدمی ناکارہ ہونا چاہتا ہے، کسی طریقے سے بہانہ کرنا چاہتا ہے، کاہلی کرنا چاہتا ہے، سستی کرنا، ارے ان کو ہماری کیا ضرورت ہے، تو بڑے آدمی ہیں۔ بڑے آدمیوں کو بھی مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے آدمیوں کو بھی ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے آدمیوں کو بھی سپورٹروں کی ضرورت ہے۔ جو جتنا بڑا نیتا ہے اس کو اتنے بڑے فالوور چاہیے، اس کو اتنے ووٹر چاہیے، کیوں جب تک آپ ووٹ نہیں دیں گے یہ بڑے بنیں گے کیسے؟ دنیا میں بھی یہی حال ہے اور دین میں بھی یہی حال ہے۔ اللہ پروردگار، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ دنیا میں بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور دین کا معاملہ بھی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا جناب عیسیٰ نے کیا کہا، من انصاری اللہ، خدا کی راہ میں میرا مدد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا جو خاص آدمی تھے، ہم آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اسی طریقے سے پیغمبر نے فرمایا واقعہ ذوالعشیرہ میں کہ اس امر میں کون میری مدد کرے گا؟ یا رسول اللہ، آپ تو خود مشکل کشا کے مشکل کشا ہیں، آپ تو خود امیر المومنین کے پیغمبر ہیں، آپ کو مددگاروں کی کیا ضرورت ہے؟ پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ دین خدا کی تبلیغ مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اسلام کی شروعات ہے، پہلی دعوت ہے، پیغمبر 3 دن کھلا چکے ہیں اور پھر مدد مانگ رہے ہیں، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہو تم؟ عزیزان گرامی، ابھی کوئی آپ کو جگانا پڑے گا، تھوڑا سا آپ آ رہے ہیں، تیار ہونا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں علی کو مشکل کشا کیوں کہہ رہے ہو؟ ہم علی کو مشکل کشا بعد میں کہہ رہے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیجئے اسلام کہاں سے شروع ہوا۔ پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں، 40 لوگ کھا پی کے آرام سے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، کوئی باہر کے نہیں، سب رشتہ دار ہیں، فیملی والے ہیں، قریب ترین لوگ ہیں، ان میں بھی بڑے لوگ ہیں۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں کتاب لایا ہوں، میں قرآن لایا ہوں، میں دین پھیلانا چاہتا ہوں۔ کون ہے جو اس امر میں میری مدد کرے گا، میرا وزیر بنے گا، میرا ساتھ دے گا؟ سب کے سب بیٹھے رہے۔ ارے بھیا نمک کا کم سے کم اتنا تو اثر ہونا چاہیے تھا، مگر اتنے مضبوط تھے اپنے کفر اور بت پرستی میں کہ کوئی ایک بھی نہیں اٹھا۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، علی اٹھے، 13 سال کا بچہ ہے، اٹھ کے کہہ رہا یا رسول اللہ میں مدد کروں گا۔ ارے آپ بچے ہیں، بیٹھے رہو، بچوں کا کام نہیں ہے۔ پیغمبر بتانا چاہتے ہیں جیسا مجھے مددگار چاہیے یہ ایسا بچہ ہی مدد کر سکتا ہے۔ یہی پاک و پاکیزہ وہ چیز ہے، بتوں کے خلاف اور شرک اور بت پرستی کے خلاف وہی میدان میں آ سکتا ہے جس نے کبھی ان کے سامنے سر نہ جھکایا ہو۔ یہ تو پہلے سے سر جھکائے بیٹھے ہیں، یہ میرا ساتھ کیا دیں گے؟ بھائی جس کے سامنے ساری زندگی سجدہ کرتے آئے ہیں، یہ ان کے سامنے سر کیسے اٹھائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے سامنے سر اٹھانا ہو تو کم سے کم اس سر کو اس کے سامنے جھکائیے نہیں، تاکہ وقت ضرورت اٹھا رہے۔ جو غیروں کی اور حکومتوں کی ڈیوڑیوں پر سر جھکے رہتے ہیں، وہ اٹھتے اسی لیے نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جھکانا سیکھا ہے، سر اٹھانا نہیں سیکھا۔ علی وہ ہے جو طاغوت کے سامنے سر جھکاتے نہیں ہیں، بلکہ آواز دی جاتی ہے کرم اللہ وجہ، اللہ نے ان کے چہرے کو کرامت دی ہے، اللہ نے ان کے چہرے کو عزت دی ہے، اللہ نے ان کے چہرے کو شرف دیا ہے۔ پوچھا گیا مسلمانوں سے، سب تو رضی اللہ عنہ ہیں، یہ کرم اللہ وجہ کیوں ہو گئے؟ یہ ایک اکیلے کرمت ہو اللہ کا؟ اصل میں بات یہ کہ سب رضی اللہ عنہ اس لیے کہ ادھر سجدے کرتے آئے ہیں، کبھی ادھر رہے ہیں۔ علی وہ ہیں کبھی انہوں نے دوسروں کے سامنے سر نہیں جھکایا، اللہ نے اس چہرے کو عزت دی ہے۔ یہ چہرہ اور یہ پیشانی صرف خدا کے سامنے جھکی ہے بندگی کے لیے، پیغمبر کے سامنے جھکی ہے احترام کے لیے، لہٰذا انہیں کرم اللہ وجہ کہا جاتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ صاحب عزت ہوتا ہے، جو غیر خدا کے سامنے جھکتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے میں۔
اب کہتے ہیں ولی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو خود ہی بتانا چاہتے ہیں کہ جو تاریخ آپ نے لکھی ہے، بزرگوں سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے، دنیا سے پوچھئے کہ جب پیغمبر کو مددگار کی ضرورت پڑی، مشکل، سب سے بڑا مشکل مرحلہ تھا، شروعات تھی، اپنے لوگوں سے مقابلہ کرنا تھا، وہاں پیغمبر کا ساتھ کس نے دیا؟ وہاں پیغمبر کا ساتھ کس نے دیا؟ سب کہیں گے علی نے۔ تو بہرحال مشکل کشائی تو علی نے وہاں کی ہے جہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں تھا، کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا۔ تاریخ میں لوگوں سے وہ علی سے اسی لیے دشمنی ہے، مولا علی اور مولا علی کے والد گرامی سے اسی لیے دشمنی ہے، تاریخ کو، لوگوں کو، پبلک کو اسی لیے علی سے اور علی کے والد گرامی سے اسی لیے پریشانی ہے کہ واقعہ ذوالعشیرہ میں اگر یہ دو نہ ہوتے تو ہم اسلام کو وہیں ختم کر دیتے۔ باپ نے سب کو بٹھایا، پیغمبر نے اٹھنے کے لیے کہا تو کوئی نہیں اٹھا، تو وہاں بیٹا اٹھ گیا، بیٹے نے مدد کا وعدہ کر لیا، مدد کا وعدہ ہو گیا، اسلام آگے بڑھ گیا۔ ایک ابو طالب کا حکم تھا جس کی وجہ سے سب بیٹھے رہ گئے، حکم پیغمبر سننا پڑا۔ ایک ابو طالب کے لال کا وعدہ تھا جس کی وجہ سے تبلیغ اسلام کی شروعات ہو گئی۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ ایک اور اسلامی مسئلہ ہے، وہ بھی بہت اہم ہے، ٹاپک ہے کہ بعد رسول پیغمبر کا خلیفہ کون؟ پہلے دوسرے دن میں نے عرض کیا تھا کہ جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا اذهب الى فرعون فانه طغى، اے موسیٰ جائیے فرعون کے پاس، وہ طاغی باغی ہو گیا ہے، اس کی اصلاح کیجئے۔ جناب موسیٰ چلے، تو جب خدا نے کہا بھائی جائیے آپ تبلیغ کیجئے، پروردگار بھیج رہا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کہہ رہے نہیں پروردگار وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اے میرے اللہ مجھے ایک وزیر چاہیے، ساتھی چاہیے، مددگار چاہیے، ہیلپر چاہیے۔ ارے آپ کے ہاتھ میں تو عصا ہے جو صاف بن جاتا ہے، آپ تو ٹیسٹ کر کے آئے ہیں، باقاعدہ ٹیسٹ کرایا اللہ نے۔ آج کے زمانے میں بتا رہا ہے کام بھی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، تو پہلے کہا اسے پھینکو، دیکھو بن گیا نہیں بن گیا، کہاں بن گیا، ٹیسٹ صحیح ہے کہاں، ٹھیک ہے جاؤ چلے جاؤ، ید بیضا دیا ٹیسٹ ہوا صحیح ہے کہاں، ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ تو ہاتھ میں ید بیضا ہے اور اس کے بعد ہاتھ میں عصا ہے جو اسدہ بن سکتا ہے، ٹیسٹ صحیح ہے جائیے آپ۔ کہا نہیں وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، پروردگار میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، اکیلا نہیں جاؤں گا، کیا چاہیے؟ ایک وزیر بنا دے۔ کہا کس کو بناؤں؟ کہا میرے بھائی ہارون کو بنا دے۔ نام جناب موسیٰ نے بتایا، دعا جناب موسیٰ نے کی، مگر وزیر جناب موسیٰ نے نہیں بنایا، وزیر اللہ نے بنایا۔ یہ اتنا عقیدہ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ میں خالی پوچھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ نہ بھی نبوت ہے، نہ حکومت ہے، نہ تخت و تاج ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، اکیلے آدمی چلے جائیے سیدھے سیدھے، آپ کو وزیر کی ضرورت کیا ہو گئی؟ آخر بچے تک اتنی دیر آپ کو سمجھنے میں لگنا نہیں چاہیے۔ بھائی موسیٰ آپ جا رہے ہیں، سب کچھ ہے، تو آپ کو وزیر کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کہیں گے تبلیغ کی شروعات میں وزیر کی ضرورت ہوتی ہے، جانشین کی ضرورت ہوتی ہے، خلافت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت اور سسٹم میں چینجنگ نہیں آتی ہے۔ جناب موسیٰ تبلیغ کی شروعات کے لیے جا رہے ہیں، وہاں وزیر مانگ رہے ہیں، آخر میں وزیر نہیں مانگ رہے ہیں کہ وہ حکومت بن گئی لہٰذا کوئی وزیر دے دے۔ اس کا مطلب یہ کہ نبیوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب پہلے دن تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو وزیر مانگتے تھے۔ جناب عیسیٰ نے کہا من انصاری اللہ، شروع میں نے عرض کیا کہ خدا کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ مددگار مطلب وزیر، میرا جانشین، میرا ساتھی، میرا ناصر۔ تو قال الحواریون، حواریوں نے کہا ہم ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تبلیغ کی شروعات کی جاتی ہے وہاں جو ہے وزیر بنایا جاتا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ میں تبلیغ دین کے لیے آیا ہوں، کون ہے جو اس امر میں میری مدد کرے گا؟ مولا علی نے کہا میں مدد کروں گا۔ پیغمبر نے کہا یہ میرے وزیر ہیں، میرے خلیفہ ہیں، میرے جانشین ہیں، جو کچھ بھی یہ میرا پیغام پہنچائیں فاتیو، تو تم اس کی اطاعت کرو، ان کا کہنا مانو۔ اب عزیزان گرامی لوگ کہتے ہیں کہ غدیر میں کیا ہوا؟ غدیر میں مولا بنایا نہیں گیا، غدیر میں صرف الاؤنس کیا گیا۔
گیا؟ وزارت تو پہلے دن پیغمبر نے مولا کائنات کے حوالے کر دی تھی۔ موسیٰ نے جس طریقے سے پہلے دن جناب موسیٰ کو اس جناب ہارون کو وزیر بنایا، اس کا مطلب نبوت کے اعلان کے ساتھ ساتھ وزیر کا بھی اعلان ہو جاتا ہے، اس کا اپائنٹمنٹ بھی ہو جاتا ہے۔ غدیر میں مولا بنایا نہیں گیا ہے، غدیر میں مولائیت کا اعلان کیا گیا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ یہ ہے وہ منزل جو دیکھیں آپ کے کتنی نزاکتیں ہیں۔ اب بات جو ہے ٹاپک سے الگ نہیں ہوا، اپنے موضوع پہ سمجھیے میرے جوان۔ ایک بچے سے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، مولا کو رونے والوں کی اور صرف زیارت کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رونے والا وہ چاہیے جو مدد کر سکتا ہو، زیارت کرنے والا وہ چاہیے جو مدد کر سکتا ہو۔ جو 40 آدمی پیغمبر کے خاندان کے کھانا کھا کے بیٹھے تھے، کیا پیغمبر کی زیارت نہیں کر رہے تھے؟ آپ کا چہرہ نہیں دیکھ رہے تھے، آپ سے بات نہیں کر رہے تھے، مگر مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تاریخ میں کسی ایک کا نام ہے، یہ بڑے پہلوان تھے، وہ بڑے بہادر تھے، وہ بڑے مالدار تھے، وہ گھوڑے والے تھے، وہ اونٹ والے تھے، کسی کا نام ہے؟ ایک بچہ جو 13 سال کا تھا، اس کا تاریخ میں ہسٹری میں نام ہے اور قیامت تک رہے گا، اور قیامت بھی آ جائے گی، یہ نام مٹنے والا نہیں، یہ حوض کوثر تک جائے گا۔ حوض کوثر سے آگے عرش الہی پر بھی جاؤ گے تو وہاں بھی نام علی لکھا ہوا ملے گا۔ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ مولا علی پیغمبر کے لیے روتے تھے یا پیغمبر کی زیارت کرتے تھے، بلکہ جب پیغمبر نے مدد کے لیے پکارا، بلایا، تو علی نے اٹھ کے مدد کا وعدہ کیا۔ اللہ نے کہا جو مدد کرنے والا ہے اس کا نام زمین پر نہیں عرش الہی پر لکھا جائے گا۔ ایک بات اور عرض کر دوں عزیزان گرامی کہ واقعاً یہ عرش الہی کے اوپر مولا کائنات اور پنجتن کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اب مولا کائنات نے کتنی مدد کی رسول خدا کی؟ واقعہ ذوالشرہ میں مدد ہو گئی۔ مدد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ راشن لے کر جائیں، مدد کریں، کسی کو گاڑی میں بٹھائیں وہاں لے کر جائیں۔ اگر پیغمبر کی بات پر مولا کائنات یس نہ کہتے تو وہی تبلیغ ختم ہو گئی تھی۔ یعنی جو آج سلسلہ اسلام چل رہا ہے، جہاں کہیں اسلام کا سورج روشن ہے، پیغمبر نے پیغام پہنچایا، مولا کائنات نے اس کو سپورٹ کیا۔ دنیا میں بھی آج بھی پارلیمنٹ میں ہر جگہ کوئی بل پیش کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہیں بھی کہ یہ بل آپ پیش کریں گے، دوسرا کہے گا صاحب ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں۔ سپورٹ ہو گیا، تائید ہو گئی۔ دوسرے نے کہا نہیں بھائی ہم تائید نہیں کرتے، اچھا پھر ووٹنگ کر لیا۔ سب نے کہا ہم پاس کرتے ہیں، پاس ہو گیا۔ پارلیمنٹ ذوالشرہ میں پیغمبر کہہ رہے ہیں میں دین پہنچا رہا ہوں، قرآن پہنچا رہا ہوں۔ جتنے بڑے بڑے نام آور تھے کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ ان کے لیے تو نو انٹری لگی ہوئی تھی، کیونکہ پیغمبر کے خاندان میں نہیں تھے۔ پیغمبر اللہ کے نبی دین پہنچانے کے لیے جب اسٹارٹنگ کرتے ہیں وہاں بھی خاندان والوں کو بلاتے ہیں، باہر والوں کو نہیں بلاتے۔ سمجھ میں نہیں آتا یہ امت نے باہر والوں کو پیغمبر کے خاندان میں انٹری اسلام کے بعد کیسے کہہ دی؟ جو نبی اسلام سے پہلے باہر والوں کو گھر میں انٹری نہیں دے سکتا، اسلام کے بعد باہر والوں کو انٹری کیسے دے سکتا ہے؟ اہل بیت رسالت کی ایک عظمت ہے، ایک فضیلت ہے، ان کا مقام ہے، ایک درجہ۔ خیر بہرحال میں جلدی اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ بچپنے کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ پیغمبر سر سے لے کر پیر تک خون میں ہوتے تھے، پتھر مارے جاتے تھے۔ مولا کائنات پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ کیا بتاؤں علی؟ لوگ میری مخالفت کرتے ہیں اور میرے پیغام کے خلاف ہیں۔ تو یا رسول اللہ یہ کیا ہے، آپ کا خون کیوں نکل رہا ہے؟ کہ مکے والے جب میرا مقابلہ نہیں کر سکے تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہہ دیا کہ جدھر پیغمبر جائیں ان کے پیچھے تالیاں بجاؤ، مثلا شور مچاؤ، اور جب اس میں بھی بات نہ پڑے تو پتھر مارتے ہیں کچھ بچے مجھے۔ اچھا کہا ٹھیک ہے رسول اللہ کوئی بات نہیں، کل مجھے اپنے ساتھ لے کے چلیے گا۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے عزیزان گرامی، کل مجھے اپنے ساتھ لے کے چلیے گا۔ پیغمبر تبلیغ کے لیے نکلے اور علی کو ساتھ لے لیا۔ بچوں کی تو عادت تھی، وہ تو لگے ہوئے تھے، آئے تالی بجانا شروع کر دیا، شور بجانا شروع کر دیا، جملے بولنے شروع کر دیے۔ پیغمبر گردن جھکائے چل رہے ہیں۔ اب جو کسی نے پتھر مارا پیچھے سے علی بولے اے کیا ہو رہا ہے؟ کہا تم کون ہوتے ہو؟ بس عزیزان گرامی جس نے جھولے میں ایک ہاتھ مارا تھا تو زندگی بھر
تھپڑ کھانے والے کا چہرہ صحیح نہیں ہوا، ایک ہاتھ اس کے لگا، ایک ہاتھ اس کے لگا، ایک ہاتھ اس کے لگا، بچے بھاگنا شروع ہوئے، اور علماء ذاکرین سے آپ سنتے رہتے ہیں، ہر ایک روتا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ کسی نے پوچھا ماں باپ نے کیوں رو کے آ رہے ہو؟ روزانہ تو تم پیغمبر کو ستاتے تھے، آج روتے ہوئے کیوں آ رہے ہو؟ کہا آج تو بہت مار کھائی، آج تو بڑا درد ہوا۔ کہا کس نے مارا؟ کہا علی نے مارا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اپنے گھر بعد میں پہنچے، گھر گھر علی علی ہو رہا تھا، ہر ایک علی علی کر رہا تھا، ہر ایک علی سے مار کے کھا رہا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، ماننے والوں نے علی علی بعد میں کہنا شروع کیا، مار کھانے والوں نے علی علی پہلے کہنا شروع کیا۔ صلوات پر دے بر محمد۔ یہ ہے نصرت۔ ابھی بچے ہیں، ان بچوں کو کہاں دین میں لیا جائے، ان بچوں کو کہاں مجلس میں لے کے جائیں گے، ان بچے کو کہاں پروگرام میں لے کر جائیں گے؟ علی بتا رہے ہیں بچپنے سے جن بچوں کو دین کی ٹریننگ دی جاتی ہے، جو بچے بچپنے سے دین کی مدد کرتے ہیں، جو بچے بچپنے سے عزاداری کرتے آئے، بڑے ہو کر یہی وہ کام کریں گے جو بچپنے میں سکھایا گیا ہے۔ بچپنے میں بچوں کو عیش و آرام خالی آپ اسکول بھیجتے رہیے اور دوسرے کام کراتے رہیے، دین کے کام نہ کرائیں تو یہ بچہ بڑے ہو کر بھی دین کے کام آنے والا نہیں ہے۔ علی والے ہو تو بچپنے سے اپنے بچوں کو دین کی نصرت اور مدد کی ٹریننگ دینا شروع کر دیجئے تاکہ یہ بڑے ہو کر دین کا مددگار بنے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ بس عزیزان گرامی، یہ ہے نصرت کا وہ مرحلہ، اور اس کے بعد آخر میں مولا کائنات نے پیغمبر کا جتنی مدد کی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ہر جنگ میں مولا کائنات آگے آگے۔ جنگ بدر پہلی جنگ ہے، پیغمبر نے جناب حمزہ کو بھیجا، جناب مولا کائنات کو بھیجا، شاید جناب عبیدہ دوسرے ایک اور شخصیت ہیں، وہ بھی پیغمبر کے عزیزوں میں سے ہیں۔ جو دنیا کے لیڈر ہیں وہ اپنے گھر والوں کو نہیں بھیجتے۔ آج بھی دیکھ لیجئے آپ، کہیں پروٹیسٹ ہو، کہیں بھی کوئی کام ہو تو لیڈر نیتا لوگ گھروں میں رہتے ہیں، ان کے بچے گھروں میں رہتے ہیں، وہ کبھی فرنٹ میں نہیں آئیں گے، وہ کہیں نعرہ ریلی میں نہیں آئیں گے۔ یہ دنیا والوں کا طریقہ ہے، پہلے بھی بادشاہوں کا طریقہ ہے۔ لیکن پیغمبر جب جنگ بدر میں پہنچے تو آپ نے اپنے گھر کے قریب ترین، اپنے چچا، اپنے داماد، اپنے چچا کے بیٹے اور دوسرے عزیز کو پیغمبر نے میدان میں اتارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے مشن کے اوپر یقین رکھتا ہے وہ غیروں کو میدان میں نہیں اتارتا بلکہ اپنے گھر والوں کو اتارتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو میدان میں اتارتا ہے۔ اور پیغمبر نے پھر اس کے بعد مولا کائنات نے جنگ کی، احد ہے، بدر ہے، خیبر ہے، خندق ہے، یہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ اور تو اور مولا کائنات کو دو جگہ مقابلہ کرنا پڑا، ایک تو باہر کے دشمن تھے، ان سے بھی مقابلہ کیا۔ سورہ تحریم آیت نمبر 4 اٹھا کر دیکھیے، اے پیغمبر کے گھر والیوں، اگر تم اس طرح کی کوئی بات کرو گے تو یاد رکھنا اللہ ان پیغمبر کا مددگار ہے، اور اسی طریقے سے ملائکہ پیغمبر کے مددگار ہیں۔ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنین میں سب سے صالح ہے وہ پیغمبر کا مددگار ہے۔ توجہ کیجئے گا، بہت سی باتیں ہیں میں سمیٹتا ہوں۔ وہ پیغمبر کا مددگار ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جب گھر کا معاملہ آیا، داخلی معاملہ آیا اور گھر اندرونی مخالفین کا معاملہ آیا تو پیغمبر نے کہا کہ دیکھو خدا بھی مدد کرنے والا ہے، ملائکہ بھی مدد کرنے والے ہیں، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک اور صالح مومنین بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، کیا تیری مدد کافی نہیں تھی؟ خدا کہہ رہا ہے ہم نے بدر میں فرشتے بھیجے، احد میں فرشتے بھیجے، دوسری جنگوں میں فرشتے بھیجے، تو خدا فرشتوں سے مدد کرا سکتا تھا، لیکن خدا یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم نے مدد کی، ہم نے مدد کی۔ نصر کے معنی اللہ نے بہت سے مواقع پر پیغمبر کی مدد کی۔ جب لوگوں نے مکے سے نکالا تو اللہ نے مدد کی، خدا نے کہا اللہ نے مدد کی، کسی اور کو مدد میں شریک نہیں کیا۔ لیکن جب معاملہ گھر کا آ گیا، معاملہ لوکل آ گیا، تو پھر اللہ نے اپنی مدد کو کافی نہیں سمجھا، کہا اللہ بھی مددگار ہے، ادھر سے اللہ کی مدد آئے گی، دوسرے فرشتے بھی مددگار ہیں، تیسرے صالح المومنین، صالح نیک مومن میں جو سب سے صالح ہے وہ بھی پیغمبر کا مددگار ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو قرآن میں کھلا ہوا شرک نظر آ رہا ہے بظاہر، پہنچے نہیں آپ۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ کسی کو اللہ کا شریک قرار دینا۔ اب اگر اللہ کہہ رہا میں مدد کے لیے کافی ہوں، پھر اس کے بعد فرشتوں کی ضرورت کیا؟ چلیے فرشتے بھی اللہ کے ہیں، تو جب فرشتے اللہ کے ہیں تو پھر اللہ کو مومنین کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟
خدا تو خود مدد کرنے کے لیے کافی ہے، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ بعض جگہ ایسی ہیں کہ جہاں اللہ بھی مدد کرتا ہے، لیکن اللہ مدد کے لیے فرشتوں کو بھی بلاتا ہے، مدد کے لیے مومنین کو بھی بلاتا ہے۔ یہ مومنین کون ہے؟ تاریخ نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ صالح المومنین سے علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی مراد ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، نہیں، اس طرح سے نہیں آپ سن سکتے، تو سنیے اور توجہ کے ساتھ پھر کہ صالح المومنین سے ذات مولا کائنات مراد ہے۔ اب پھر سے آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان کے پیغمبر کو پریشان کرو گے یا کرو گی تو اللہ مدد کرنے والا ہے، اس کے فرشتے مدد کرنے والے ہیں، اور صالحین مدد صالح المومنین، جو بھی آپ تفسیر کریں، اگر دوسرا بھی کوئی تفسیر کرنا چاہتا ہے مجھے اس سے اختلاف نہیں، لیکن ہے صالح المومنین، یعنی مومنین میں سے کوئی نہ کوئی پیغمبر کی مدد کرنے والا ہے، یا سارے مومنین مدد کرنے والے ہیں۔ تو اب بات یہ سوال یہ آتا ہے کہ اللہ کو مومنین کو شریک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خدا بتانا چاہتا ہے کہیں کہیں میں مدد کرتا ہوں، مگر وہاں مومن کو دکھانا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ مدد کرنے والا اللہ کی طرف سے مدد کر رہا ہے، خدا کی اس مدد لے کے مدد کر رہا ہے، خدا کی مدد کے سہارے مدد کر رہا ہے۔ اب ہماری زبان پر جب یا علی مدد آتا ہے تو لوگوں کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ علی کو کیوں پکار رہے ہیں؟ ہم سے نہ کہیے یا علی مدد کیوں کہہ رہے ہیں، اللہ سے کہیے کہ خدا نے کیوں کہا اللہ مدد کرنے والا ہے، رسول مدد کرنے والا، ملائکہ مدد کرنے والے، وہ صالح المومنین، اور نیک اور صالح مومن مدد کرنے والے ہیں۔ جب خدا خود مدد کے لیے ان کو دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، جو پیغمبر کے مددگار ہو وہ ہماری مدد کیسے نہیں کر سکتا؟ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی سوچ لیجئے، فرش عزا پر صرف بیٹھ جانا کافی نہیں ہے، آنسو بہا لینا کافی نہیں ہے، آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ منزل زیارت میں اترنا ہوگا۔ منزل زیارت تک جو آ گیا، جس نے اپنا سٹیٹس بلند کر دیا، جو اس لیول اس درجے تک آ گیا، اسے منزل نصرت میں اترنا پڑے گا۔ ہمارا جو سارا کام زیادہ تر ہے، یا تو ہم عزاداری تک محفوظ ہیں، محدود ہیں، لیمیٹڈ ہیں، اور صرف رونے رلانے کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، یا اس سے مرحلے زیارت تک آتے ہیں، اس سے آگے نہیں ہے۔ نصرت کے مرحلے میں کون ہے؟ میں خود نہیں ہوں۔ سچ بتائیے گا، سوچئے، میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں دین کی مدد کے لیے یا اپنی مدد کے لیے؟ اور کیا کہہ سکتا ہوں، تھوڑا سا احترام ممبر بھی ہے، محرم بھی۔ ہم ممبر پر آتے ہیں تو اللہ کی مدد کے لیے یا اپنی مدد کے لیے؟ یا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں دین کے کام جو ہیں وہ اللہ کی مدد کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دین کے کام اپنی مدد کے لیے ہوتے ہیں بعض جگہ۔ امام حسین کو کیا چاہیے تھا؟ کوفے کے قریب امام پہنچے، سامنے ایک زبردست عالی شان بہترین خیمہ لگا ہوا ہے۔ آپ تو فلیٹ بناتے ہیں، کوٹھیاں بناتے ہیں، بنگلے بناتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے جن کو دیا ہے پروردگار مزید ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، جن کو نہیں دیا انہیں زیادہ سے زیادہ رزق حلال و طیب عطا کرے۔ عرب کے جو لوگ تھے، جو آج بھی ٹریول کرتے ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، اچھی گاڑی میں جائیں گے، اچھا سامان لے کر جائیں گے، تو جو پیسے والا ہوتا ہے اس کی گاڑی دور سے دکھائی دیتی ہے، ہاں بھائی یہ کون صاحب ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، دو چار گاڑی آگے پیچھے، اچھا صاحب فلاں لیڈر ہے، فلاں نیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے فلاں آدمی ہے۔ ایک ایسا خیمہ لگا ہوا تھا، دور سے دکھائی دیتا تھا کہ ہاں کوئی بہت بڑا پیسے والا ہے۔ جناب حجاج ابن مسروق، ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ جناب حجاج ابن مسروق کون ہے؟ جناب حجاج ابن مسروق بچے نے بڑے بزرگوں کے معذرت کے ساتھ جوانوں میں بتائیے، جناب حجاج ابن مسروق کا نام کربلا میں کس جگہ پہ آتا ہے؟ کیا ڈیوٹی تھی ان کی؟ ایسے مجلس سے نہ سنا کیجئے، دیکھیے کچھ سنیے تو ایک آدھ چیز اس کو یاد رکھیے۔ جناب حجاج ابن مسروق کی ڈیوٹی کیا تھی امام حسین کے قافلے میں؟ جناب حجاج ابن مسروق علیہ الرحمت والرضوان امام حسین کے مؤذن تھے، یاد رکھیے گا۔ صرف صبح عاشور امام نے مؤذن کو چینج کیا، جناب علی اکبر کو ان کی جگہ پر اذان دینے کا حکم دیا۔ تو جو مؤذن ہے گویا امام کا الاؤنسر ہے، آج کے زمانے میں اسپیکر مین ہے، اسپوک مین ہے۔ امام نے اس خیمے میں جناب حجاج ابن مسروق کو بھیجا کہ جو خیمے والا ہے اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ گیا اور وہ گئے، تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد اس سے کہا کہ
امام نے تم کو بلایا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ کون ہے؟ عبید اللہ ابن حر یزید جوفی۔ یہ آدمی ہے، مالدار ہے، پیسے والا ہے، امام سے کہہ رہا ہے جناب امام حسین نے کہا کہ تم اس کو بلا کر لاؤ۔ اور عبید اللہ ابن حر جوفی، الگ الگ نام ہے لیکن آدمی ایک ہے، کریکٹر ایک ہے، کردار ایک ہے۔ یہ کوفے سے آ رہا ہے اور امام کوفے کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ملاقات ہو گئی۔ امام نے کہا خیریت؟ تو کہاں آ رہے ہو؟ کہنے کوفے سے نکل گیا، حالات خراب ہیں۔ تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ امام نے جناب حجاج بن مسروق کو بھیجا، وہ نہیں آیا، امام خود اس کے خیمے میں گئے۔ دیکھیے ذرا یہ سب کربلا کے ادب بھی دیکھیے، دین خدا کی مدد کی مراحل بھی دیکھیے۔ امام اس خیمے میں گئے اور خیمے میں جانے کے بعد کہا کہ تم میری مدد کے لیے آؤ۔ جملے پتہ کیا تھے؟ کہ میں یقین رکھتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ شہادت آپ کی راہ میں ہے، جو آپ کے ساتھ رہے گا وہ شہید ہوگا۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی۔ بے ایمان نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ میں ایمان، لیکن دنیا کی محبت دل میں تھی۔ امام نے کہا اگر شہادت ہے تو پھر آؤ میرے ساتھ۔ کہا نہیں مولا میں نہیں آ سکتا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا۔ بڑا ہوشیار، بڑا چیٹر آدمی تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، جہاں دیکھتا تھا ستا جس کے ہاتھ میں ادھر چلا جاتا تھا۔ کیا کہوں میں اور آج کے لوکل زبان میں؟ بس عزیزان گرامی، اس نے کہا، امام نے کہا نہیں مجھے مدد چاہیے، تمہارا ساتھ چاہیے۔ کہا نہیں مولا میرا گھوڑا ایسا ہے کہ اس سے بہتر گھوڑا کوئی اور نہیں ہے، اگر آگے دوڑا دیا کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور اگر کسی گھوڑے کے پیچھے ڈال دیا تو اس گھوڑے کو یہ چھوڑ نہیں سکتا۔ امام نے کہا تم مجھے گھوڑے کی پیشکش کر رہے ہو، میں تو دوش نبی کا سوار ہوں، جو صاحب معراج ہے، میں تو اس کے قدموں کے، اس کے کاندھے کے اوپر سواری کر چکا ہوں، مجھے کیا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ تم یہ بتا رہے ہو کہ گھوڑا اگر فرار کر جائے تو کوئی پکڑنے والا نہیں، میں تو کرار غیر فرار کا بیٹا ہوں، ہمارے گھر میں تو بھاگنا علامت ہی نہیں ہے، بھاگنا تو دوسروں کی سنت ہے، ہم تو میدان میں ڈٹ کے لڑنے والے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ کہا مولا ملیے، کہا مولا میری یہ تلوار لے جائیے، یہ تلوار میں نے اتنے 1000 دینار میں خریدی ہے، اس سے بہتر تلوار میں نہیں ہے۔ امام نے کہا یہ بتاؤ سر دے سکتے ہو نہیں دے سکتے ہو، ساتھ میں آ سکتے ہو نہیں آ سکتے؟ کہا مولا میں معافی چاہتا ہوں، میں ساتھ میں نہیں آ سکتا، مگر جو چاہیے وہ دے دوں گا، جو اتنا مال چاہیے وہ دے دوں گا۔ عزیزان گرامی آج ہمارا مزاج بھی یہی ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارا مزاج بھی مولا کے لیے مال دے سکتے ہیں، مولا کے لیے گھوڑا دے سکتے ہیں، مولا کے لیے گاڑی دے سکتے ہیں، گھوڑے گاڑی تو دنیا والے سبھی دیتے رہتے ہیں، مولا کو عزاداروں کی ضرورت ہے، مولا کو سروں کی ضرورت ہے، مولا کو ناصروں کی ضرورت ہے، مولا کو دین کی مدد کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ امام حسین اور کربلا کو دین کے ناصر چاہیے، دین کے مددگار چاہیے۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، امام حسین بتانا چاہتے ہیں کہ جو دنیا میں چڑھاوے چڑھانے والے ہیں، چادریں چڑھانے والے، کلاوے چڑھانے والے، دوسرے چڑھانے والے، ہمیں ان چڑھاووں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایسے سر چڑھے جوان چاہیے جو اپنے سر ہمارے اوپر چڑھا سکتے ہوں۔ اگر سر ہماری راہ میں دے سکتے ہو تو ست حسین کر سکتے ہو تو کربلا میں آؤ گے، اور اگر نہیں دے سکتے، نہ گھوڑے کی ضرورت، نہ مال کی ضرورت، نہ دولت کی ضرورت، حسین تو سب کو اولاد دینے والے ہیں، مال و دولت سے نوازنے والے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ لبیک یا مہدی روحی الوحی، لبیک یا زہرا۔ عزیزان گرامی، امام کا نام آیا، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ جمعہ کا دن ہے، آج امام کا دن ہے، اپنے امام کو یاد کریں گے، اور واقعاً ہمیں امام کے لیے تیار ہونا۔ یہ سارے عزادار، یہ جتنی عزاداری ہے، جتنے ماتمدار در حقیقت ناصرین امام ہیں، انتظار امام ہیں، منتظرین امام ہیں، انتظار امام میں ہیں۔ خالی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ظہور امام ہوگا تو کیا ہم چڑھاوے لے کے خدمت میں پہنچ جائیں گے؟
کیا ہم چڑھاوے مولا یہ چڑھاوا چڑھایا تھا، وہ چڑھاوا چڑھایا تھا، یہ منت مان رہے ہیں، وہ چڑھاوا. عزیزان گرامی اچھی منت ہے تو اچھی بات ہے، لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، قرآن مجید ہے. پھر سے بات آ گئی، جناب امام نے تو کہا کہ امام نے کہا نہیں گھوڑا نہیں چاہیے، تلوار نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، سر چاہیے. اسی طریقے سے جناب سلیمان تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے، بلقیس نے بڑے بڑے گفٹ جناب سلیمان کی خدمت میں بھیجے. علماء کرام سے پوچھئے، قرآن کہتا ہے کہ جیسے یہ گفٹ لے کر پہنچے، جناب سلیمان نے کہا یہ بتاؤ تم میرا کلمہ پڑھنا چاہتے ہو یا نہیں پڑھو گے؟ کلمہ پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ مسلمان بنو گے یا نہیں بنو گے؟ کہا یہ تو نہیں ہم بتا سکتے. کہا مسلمان بن سکتے ہو اتنا ہی مجھے کافی ہے، تمہارے گفٹ کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے گفٹ واپس لے جاؤ، اسی کے اوپر خوش رہو. یہ چڑھاوے چڑھانے کا زمانہ اس زمانے سے ماحول رہا ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ گفٹ اس وقت قبول کرتے ہیں جب تم اللہ کا دین قبول کر لو، نصرت قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، مذہب قبول کر لو. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عزیزان گرامی میں اپنے جوانوں سے، بچوں سے، بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے، علماء موجود ہیں ان کی موجودگی میں اور آن لائن بھی جو لوگ دیکھنے والے ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت سے کام ایسے کر دیتے ہیں جو محبت میں کر رہے ہیں، خلوص میں کر رہے ہیں، مگر بعض جگہ ڈسپلن نہیں ہے، بعض جگہ نظم نہیں ہے، بعض جگہ اس کو مانیٹر نہیں کیا جا رہا ہے، بعض جگہ اس کو ہینڈل نہیں کیا جا رہا ہے، اور جو کام اچھا کرنے جا رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فلاں نے کیا ہے، پڑوسی نے کیا ہے، سامنے والے نے کیا، لہذا ہمیں بھی کرنا ہے. پہلے میں نے عرض کیا تھا اور عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہائی اسکول کا بچہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرا بھائی 12th میں ہے تو لہذا میں بھی 12th کا امتحان لوں گا. یا ہوتا ہے صحیح؟ ایک بہن 9th میں، ایک 10th میں ہے مثلا بھائی، تو بہن سوچے نہیں مجھے بھی بہن بھائی کے برابر ہونا ہے، میں نے پڑھا 9th میں مگر امتحان 10th کا دوں گی. ہوگا بھائی تمہارا جو کام ہے، جو آپ کا حدود ہے وہ کیجئے، جو ہمارے حدود ہے وہ ہمیں کرنا ہے. ہو سکتا ہے بھائی مثلا ایک سامنے کی مثال ہے، ایک بھائی یہاں رہتا ہے، ایک بھائی باہر رہتا ہے، اس کا وطن دوسرا گاؤں میں مثلا، وہ وہاں سے شہر سے یہاں آئے گا، دونوں بھائی برابر برابر کھڑے ہوئے ہیں. اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور جیسے ہی دوسری رکعت کا تشہد پڑھا، سلام پھیرا، بیٹھ گیا. جو یہاں وطن جس کا ہے وہ کھڑا ہوا، اس نے 4 رکعت نماز پڑھی. کیا بھائیوں میں جھگڑا ہے؟ بھائیوں میں جھگڑا ہے کہ بھائی یہ 2 پڑھ رہے ہیں، 4 پڑھ رہے ہیں، یہ الگ الگ پڑھیں گے. نہیں مولانا، یہ باہر رہتا ہے کیونکہ وہاں سے آیا ہے، مسافر ہے، لہذا مسافر کو 2 پڑھنا ہے، ان کو 4 پڑھنا ہے. یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ دوسرا بھائی کیا کر رہا ہے، بڑا بھائی کیا کر رہا ہے. آپ کے اوپر 2 واجب ہے، 2 پڑھ لیجئے، 4 واجب ہے، 4 پڑھ لیجئے، 3 واجب ہے، 3 پڑھ لیجئے. جو آپ کے اوپر ہے واجب ہے وہ کر لیجئے. اب سامنے والے کیا کر رہے ہیں، محلے والے کیا کر رہے ہیں، یہ سال بھر ہم کو نہیں دکھائی دیتا، محرم میں زیادہ ہمیں دکھائی دینے لگتا ہے. ہر ایک کی آنکھوں میں دوربین لگ جاتی ہے. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی خطرناک اور بڑی نازک مرحلہ ہے. اگر آپ مجھے میری مدد کریں اور اللہ واقعاً میری ہدایت کرے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے. نظر و نیاز کا سلسلہ ہمارے یہاں شروع ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں ہر جگہ ہے اور ہونا چاہیے. بہرحال امام حسین کے نام پر آپ شربت پلا رہے ہیں، بہترین ثواب. لیکن شربت پلاتے ہوئے اگر آپ نے لوگوں کا راستہ روک لیا، ہماری ماں بہنوں کو راستے سے گزرنے میں زحمت ہو گئی، ثواب ہوگا؟ آپ بتائیے، بچے بتائیں. عام دنوں میں کسی ماں بہن کا راستہ اگر میں روک لوں، کوئی اور بڑے سے بڑا آدمی راستہ روک لے تو آپ دیکھیے کیا حال ہوگا. تو اگر آپ شربت بانٹ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہو کے بانٹ رہے ہیں، تاکہ خواتین کا راستہ الگ رہے، مردوں کا راستہ الگ رہے، ہماری ماں بہنوں کو زحمت نہ ہو. ایک بات تو یہ ہے کہ تورک جو بٹے ڈسپلن کے ساتھ بٹے، اندازے کے ساتھ بٹے. جتنے زیادہ لوگ ہیں اس اعتبار سے آپ کو انتظام کرنا پڑے گا. اگر نہیں انتظام کر سکتے کوئی بات نہیں، آپ کوئی دوسرا کام کیجیے. ایک بات یہ ہے، اور ضروری ہے کہ تورک ہمیشہ جو ہے وہ پکا کے کھلایا جائے. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ نے محنت کی، چاول لائے، آٹا لائے، پہلے تو یہ چیز جو را میٹیریل ہے وہ بنایا، اس میں گھی، تیل، مسالہ اور اس میں ایندھن، گیس ساری خرچہ ہوئی، باورچی کو پیسہ دیا، اور پھر ان کے گھر بھی وہی چل رہا ہے، ان کے گھر بھی وہی چل رہا ہے. آپ نے بھر بھر کے پلیٹیں دینا شروع کر دی. جو نظر امام ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ کہاں نظر آتی ہے؟ اب میں وہ اپنی زبان سے الفاظ نہیں کہہ سکتا. پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں، شاید میری آواز نہیں پہنچ رہی وہاں تک.
جو نظر امام ہے، ہم سب آئیے مولانا نظر چکھ لیے، آگا قبلہ تبلہ مولانا آزاداروں آئیے تشریف لائیے، یقیناً نظر دینا بہترین ضروری ہے، مگر میں نے آج تک اتنے دن پڑھا ہے طالب علم اور ساری زندگی پڑھتا رہوں گا، میں ایک نالائق طالب علم ہوں اور ایسا ہی تھا اور ایسا ہی ہوں، بہرحال اللہ میری بھی ہدایت فرمائے، لیکن میں نے آج تک کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ گیلا ہی دینا پڑے گا، سوکھا نہیں دینا پڑے گا۔ جس کو سوکھے کی ضرورت ہے اس کو سوکھا دے دیجئے، جس کو گیلے کی ضرورت ہے اس کو گیلا دے دیجئے، اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو پکا دیا تو پکنے کے بعد یہ 24 گھنٹے سے زیادہ چلنے والا نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے وہی نظر امام حسین کے نام پر سوکھا پہنچا دیا تو ہو سکتا ہے غریب آدمی 1 مہینے تک کھاتا رہے اور 1 مہینے تک امام کے دسترخوان کے اوپر بیٹھا رہے۔ جہاں کمپٹیشن ہوگا وہاں دیگوں کے سامنے دیگیں ہوں گی تاکہ لوگ تعریف کریں، مگر صبح کو دوپہر کو جو آپ نالیوں میں سڑکوں کے اوپر پلیٹیں دکھائی دیں گے، کوئی زیادہ لے رہا ہے کوئی زیادہ چھوڑ رہا ہے، یہ اسراف کا گناہ بھی ملے گا، بے برکتی بھی آئے گی، غریب کا دل بھی ٹوٹے گا، دیکھو ہمیں نہیں دیا یہاں پھینک رکھا ہے، اور جس نے اس تبرک کی بے حرمتی کی ہے وہ بھی گنہگار ہوگا۔ لہٰذا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے بزرگ افراد، ہر محلے کے افراد والنٹیئرز تیار ہوں، اور تیار ہونے کے بعد دیکھیں اس محلے میں کتنی گنجائش ہے، کتنی تبرک کی ضرورت ہے، جتنی تبرک کی ضرورت ہے، جتنے مومنین ہیں، جتنے کھانے والے ہیں، جتنے عزادار ہیں، آپ ان کو یقیناً کھلائیے۔ جو اس سے زیادہ بچتا ہے آپ سوکھا پیک کر کے نظر مولا، نظر جناب عباس کے طور پر غریبوں کے گھر پہنچا دیں گے، سال بھر تک کسی غریب کو راشن دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چاہے کرونا آ جائے، چاہے مہاکال آ جائے، چاہے خشکی آ جائے، چاہے کچھ بھی آ جائے، کیوں یہ ساقی کوثر کے ماننے والوں کا کار خیر ہے۔ اگر محرم میں خالی آپ عزاداروں کے غریبوں کے گھروں میں پہنچانے لگے تو سال بھر انہیں راشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ راشن برباد کر کے امام حسین علیہ السلام خوش نہیں ہوں گے۔ امام کو نہ گھوڑا چاہیے، امام کو نہ تلوار چاہیے، امام کو مددگار چاہیے۔ مال برباد کر کے امام کا دل نہ دکھائیے، بلکہ مال کا صحیح استعمال کر کے امام کے دل کو راضی کیجئے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل۔ ایک اور صلوات کا سہارا دیں۔ اللہ اکبر۔ جو عزاداری منانے کا طریقہ ہے ان آداب کے ذریعے آئیے۔ جو میرے بچے جوان بعد میں یا ادھر دور کھڑے ہوئے ہیں، پہلے دوسرے دن میں نے عرض کر دیا تھا یہ فرش عزا پر آپ مظفر نگر میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری جانیں قربان ہوں امیر المومنین کے اوپر۔ کیا کہا تھا جنگ کے بعد امام نے کہ تمہارا بھائی کہاں کا مولا تو دور ہے، جنگ میں نہیں آیا، کہا یہ نہ سمجھنا کہ جنگ میں ہمارا ساتھ شریک نہیں ہے، جنگ ہم نے کی ہے مگر وہ ہمارے ثواب میں شریک ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین کی جنگ میں وہ آدمی شریک جو دور تھا، کہا وہی نہیں شریک ہے، بلکہ جو بعد میں نسلیں پیدا ہونے والی ہیں، جو بعد میں لوگ آنے والے ہیں، اگر وہ بھی نیت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں تو یہ نسلیں بھی اس ثواب میں ہمارے شریک ہیں۔ تو جب امیر المومنین نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ خالی تم دل سے راضی ہو جاؤ اس ثواب میں شریک ہو، کتنا بڑا درجہ ہے کہ یہ جوان عزاداری کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم جناب علی اکبر کے پیچھے چلنے والے ہیں، لہذا ان کے ثواب میں شریک ہیں۔ یہ بزرگ جناب حبیب ابن مظاہر کے یاد کر کے اور جناب مسلم ابن اوسجہ کی یاد منا کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم ان سے راضی ہیں اور ان کا شوق منا رہے ہیں، لہذا ان کے ثواب میں شریک ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں، ہماری بچیاں، ہماری خواتین یہ عزاداری کا لباس پہن کر یہ در حقیقت یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم شہزادی جناب زہرا کی سوگوار ہیں، لہذا ہم ان کے ثواب میں شریک ہیں۔ تو دین کو مددگار چاہیے، اور اگر کوئی مدد کرنے والا نہیں، حسین کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ ہم اور آپ ہیں بھائی، لوگ فلاں الگ ہو گئے، یہ الگ ہو گئے، وہاں چلے گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ فلاں پارٹی جوائن کر لی، انہوں نے پارٹی جوائن کر لی، ہماری پارٹی کمزور ہو گئی، اس لیے کہ ہم پارٹیوں کے سہارے جیتے ہیں، ہم ووٹروں کے سہارے جیتے ہیں۔ اللہ والے ووٹروں کے سہارے نہیں، اللہ کے سہارے جیتے ہیں۔ ایک جملے میں میں صاحب ختم کر سکتا ہوں، اگر آپ رونے کے لیے تیار ہیں،
حسین کو اگر کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، امام حسین کو کسی مددگار کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، سب چھوڑ کے چلے جاؤ۔ شب عاشور کیا کہا تھا امام حسین نے؟ اور کیا چاہیے؟ چراغ بجھا دیا، سب چلے جاؤ، سب چلے جاؤ، یہ میرے سر کے دشمن ہیں، میری جان کے دشمن ہیں، میری جان لے لیں گے، میرا سر کاٹ لیں گے تو ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، تم لوگ اپنی کیوں جان گواتے ہو، کیوں تم میرے ساتھ شہید ہوتے ہو؟ کہا نہیں مولا، ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ جوانوں، میں ایک جملہ تمہارے لیے کہنا چاہتا ہوں، ہاتھوں کو جوڑ کے امام کی بارگاہ میں سلام ہو اس حسین غریب کے اوپر۔ حسین کہہ رہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی میری مدد کے لیے نہیں آئے گا، میرے پاس رسول کی ایک تصویر ہے، 18 سال کا ایک جوان میرے پاس ایک اب شکل پیغمبر ہے، میں اسی کو راہ خدا میں قربان کر دوں گا، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین نے اکبر کو میدان کربلا میں اسی لیے پیش کیا تھا۔ صبح عاشور آئی تو امام حسین نے یہی کہا، اے حجاج آپ اذان نہیں دیں گے، آج میرا اکبر اذان دے گا۔ اکبر گلدستہ اذان پر آیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگوں نے یہ رسول کی آواز سنی تھی، کہا یہ رسول کی جوانی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ شعبے صدا میں، پنکھڑیاں جیسے پھول میں، شعبے صدا میں، پنکھڑیاں جیسے پھول میں، ارے بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں، جوانوں اکبر سے عہد کرو، اذان کا وقت ہوگا، ہمیں اذان کے لیے بلایا جائے گا، ہم انکار نہیں کریں گے۔ ہر جوان کو مؤذن ہونا چاہیے۔ اب مولانا غلام عسکری صاحب کا جملہ ہے کہ اکبر کے وفاداروں، اکبر کے ماتمداروں، جوانوں فرش عزا پر بیٹھ کر جناب علی اکبر سے یہ عہد کرو، مرتے مرتے مر جائیں گے مگر صبح کی نماز قضا نہیں ہونے دیں۔ حسین 18 سال کے جوان کو لے کر آ گئے۔ جب اکبر کو رخصت کیا تو حسین نے یہی کہا، پروردگار تو گواہ رہنا، جو شکل و صورت اور رفتار و کردار میں میرے نانا کی شبیہ تھا، کسی اور کو گواہ نہیں بنایا، خدا کو گواہ بنایا۔ اور پھر اکبر کو جب حسین نے بھیجا، جنگ کر رہے ہیں، حسین کا پیاسا جوان جنگ کر رہا ہے، حسین کے چہرے کا رنگ بدلا۔ فضہ نے پوچھا مولا کیا ہوا؟ کہا جا کے ماں سے کہہ دو میرا جوان بھوکا پیاسا ہے، سامنے ایک بہادر پہلوان سے مقابلہ ہے، خیمے میں مسلح بچھا، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ کہا اب دعا کی ضرورت نہیں ہے، دعا قبول ہو گئی۔ اکبر میدان سے واپس آئے، حسین نے دیکھا جوان پھر سے آ گیا، ایک مرتبہ بیٹے کو دل بھر کے دیکھا، میرے لال آئے کیوں ہو؟ کہا بابا کا قتل علی لتش، بابا مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے، ایک گھونٹ پانی مل جائے تو بتاؤں علی کے شیر کس طریقے سے جنگ کرتے ہیں۔ زندگی میں بیٹے نے پہلی بار باپ سے کچھ مانگا، کہا بیٹا پانی تو نہیں، اجرکم اللہ۔ اے اکبر اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دو۔ اکبر نے جیسے ہی بابا کے دہن میں زبان رکھی، زبان کو کھینچ لیا۔ بابا آپ کی زبان میں تو میرے منہ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ حسین نے انگوٹھی اتاری، کہا اسے دہن میں رکھو، جاؤ تمہارے دادا تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ اکبر میدان میں آئے، عزاداروں جملہ سنیں، جو بہادر فوجی ہوتے ہیں، جو ان کے پاس نیزہ ہوتا ہے، جو بھالا ہوتا ہے، اس کا بانس کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اکبر جوش شجاعت میں لڑتے چلے جا رہے، ایک ظالم نے جو بھالا مارا اکبر کے سینے میں لگا۔ اب آپ ذاکرین سے یہی سنتے ہیں کہ نیزے کی انی ٹوٹ گئی۔ یہ نیزہ کیا ہوتا ہے؟ بانس کا بھالا ہوتا ہے۔ یہ بانس کتنا مضبوط ہے، 18 سال کی جوانی کا سینہ، بہادر سپاہی کے ہاتھ میں نیزے کا بانس، اکبر سینے سے لڑ رہے ہیں۔
آخر میں اکبر کی جیت ہوئی، نیزہ ٹوٹا، اکبر زمین پر آئے، اے بابا میری مدد کیجئے، حسین چل رہے ہیں، مگر عزاداروں آپ جانتے ہیں مرد کی رفتار زیادہ ہوتی ہے یا عورت کی رفتار زیادہ ہوتی ہے؟ خاتون کی رفتار زیادہ ہوتی ہے یا مرد کی رفتار؟ بھائی تیز چلتا ہے یا بہن؟ جب امام حسین چلے تو لاش اکبر پر پہلے حسین کو پہنچنا چاہیے تھا، مگر جب حسین لاش پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ کالی چادر پڑی ہوئی ہے، یہ دیکھا چادر جو ہٹایا یہ چادر نہیں، حسین کی شریک کار بہن زینب موجود تھی۔ اے بہن تم کیوں آ گئی؟ میں تو موجود تھا۔ زینب نے کہا لاشا ہے برابر کا، لاشا ہے برابر کا، سرور سے نہ اٹھے گا، ارے میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی، لاشا برابر کا، سرور سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی۔ حسین نے زینب کو واپس تو بھیج دیا۔ 57 سال کی ضعیفی نے جب 18 سال کی جوانی کو اٹھانا چاہا، قمر ہمت نے جواب دیا، خیموں کا رخ کر کے کہا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اکبر کا لاشا اٹھ نہیں پا رہا۔ خالی بس آخری جملہ سن لیں، زینب کو خالی اب پتہ چلا تھا اکبر زمین پر آ گئے، زینب خیمے سے لاشے اکبر تک پہنچ گئی۔ ارے جب اکبر کا لاشا خیمے میں پہنچا ہوگا زینب کا کیا حال ہوا ہوگا، ماؤں پہ کیا گزری ہوگی، بہنوں نے کیسے نو الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اے امام زمانہ، یہ آپ کے چاہنے والے، یہ آپ کے ناصر و مددگار، ہم آپ کے خادم، ہم گنہگار ہیں، خطا کار، مولا ہمارا سلام قبول فرما لے، ہمارے ناسوں کو جناب فاطمہ زہرا کے رومال میں جگہ دلوا دے۔ اے فرزند زہرا، جمعے کا دن ہے، آپ کا انتظار ہے، آپ کا انتظار ہے، آپ کے منتظر ہیں، مولا ان جوانوں کو، ہم سب کو اپنے لائق بننے کی توفیق عنایت فرما دے، خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا فرما دے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل فرما لے۔ اے امام زمانہ، جو کوئی بھی مریض ہے پروردگار کی بارگاہ میں شفاعت کر کے، خاص طور سے جو بچی مریض ہے ان سب کو پروردگار کی بارگاہ سے شفا عطا فرما دے۔ اے امام زمانہ، یہ عزادار تیار ہیں مگر گناہ ہے، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، عزاداری کرتے ہیں، دل میں جو بھی محبت ہے اس کا اظہار کرتے ہیں مگر کہیں نہ کہیں بھول چوک ہوتی ہے۔ اے مولا، آپ کا دست کرم ہمارے سر کے اوپر ہے، مولا ہمیں نیک راستے کی ہدایت فرمائے۔ مولا خدا کی بارگاہ میں ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی اور ہمارے عاقبت بخیر ہونے کے لیے دعا فرمائے۔ فرزند زہرا آپ کی خدمت میں جناب علی اکبر کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ رب کریم پروردگار سے دعا ہے، پروردگار ہماری سزاداری کو امام زمانہ کے صدقے میں قبول فرما لے، جو پریشان حال ہے پریشانیوں سے نجات عطا فرما، انقلاب جمہوریہ اسلامی ایران کو تا ظہور حضرت حجت دوام عطا فرما، خاص طور سے رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی، مرجع بزرگوار آیت اللہ سیستانی کو طول عمر، صحت کاملہ، نفوذ کلمہ عطا فتح۔ پروردگار فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و عوان و انصار میں شمار فرما۔ آخری دعا یہی ہے، جب اس دنیا سے جائے تو اس انداز سے اٹھانا، ایک ہاتھ میں تیری کتاب قرآن مجید، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی اور ان کے اہل بیت کا دامن ہو، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔